الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل فرما رہے ہیں۔ دونوں بخاری اور مسلم دونوں شیخین نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ دوسرے مومن کے لیے کالبنیان جیسے ایک عمارت، ایک بلڈنگ کی طرح ہوتا ہے۔ یعنی جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ہے، نسبت ہے، جو اس کی ایک ایسوسیشن ہے فار ون مسلم ٹو اندر، اٹ از لائک اے بلڈنگ، ایک اسٹرانگ جو مضبوط عمارت کی سی ہے۔ اور یشد بعضہ بعضا، اور اس میں ایک حصہ جو ہوتا ہے عمارت کا وہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم شبک بین اصابعہ، اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو اس کے ذریعے، یعنی دونوں ہاتھ بلند فرمائے اور اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں جیسے گرپ لے کے باقاعدہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر گھسا کے پکڑا جاتا ہے، جیسے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا کہ مسلمانوں کا آپس میں جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، جو ریلیشن شپ ہے، اٹ از لائک اے بلڈنگ، جو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی جس طرح سے انگلیاں ایک دوسرے کو مضبوط کر کے گرپ بنا لی جائے، تو اس طرح سے گویا کہ یہ دو بلڈنگ ایک ہے جو آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے اگر ایک بلڈنگ ہوتی ہے اس میں ایک طرف پلرز کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری طرف بھی پلرز کھڑے ہوتے ہیں، تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے سپورٹ اینڈ بیلنس کا رول ادا کرتے ہیں۔ یعنی ایک کا دوسرے کے بغیر گویا کہ کوئی بیسک رول نہیں ہوگا۔ اگر ایک سائڈ گر جائے گی، ایک سائڈ سے سارے پلرز توڑ دیے جائیں تو سونر اور لیٹر وہ پوری بلڈنگ نیچے گر پڑے گی۔ اس کا اپنے ان اٹ سیلف کھڑا رہنا بھی پاسبل نہیں ہوگا انلیس اس کی چاروں طرف جو پلرز ہیں، اس کی جو بیس ہے وہ پوری طرح سے کھڑی ہو، مضبوط ہو۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح تمام جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو حق دین تھا اس کی دعوت اور ہدایت لے کر آئے، اور جو لوگ اس دعوت کو جنہوں نے قبول کیا وہ گویا کہ ایک جماعت، ایک امت بنتے گئے ایک کے بعد ایک۔ تو جو ایک مسلمان ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے جب اس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ ایک دوسرے مسلمان کے لیے گویا ایک بلڈنگ کی سارٹ آف فارم میں ایک حصے دار بن گیا۔ اب ظاہر ہے جس طرح فرسٹ آف آل تو جس طرح ایمان اور یقین اور جو ایک تعلق باللہ ہے اور اعمال ہیں، اسی اخلاق کی جو پاکیزگی، پیورٹی ہے، اور جس طرح سے جذبہ دعوت کی ایک ضرورت تھی، اسی طرح آپس میں دلوں کو بھی نرم کرنے کی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلق جو ہوتا ہے، آپس کی میوچل ریلیشن شپ، اسے بھی قائم کرنے کی ایک ضرورت تھی۔ اور آبویسلی اگر مسلمان تو ہیں کہنے کے، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، ایک دوسرے سے دشمنی ہے، عداوت ہے، جیلسی ہے، ایک دوسرے کو ڈسپائز کر رہے ہیں دل آپس میں، تو وہ عمارت آپس میں کیسے کھڑی ہوگی جو ایک امت کی عمارت ہے؟ اس کے لیے اسی لیے ایک یونٹی کا جو کانسیپٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اس کے سمجھانے کے لیے یہاں پہ حدیث میں فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، یہ ایک بلڈنگ کی طرح ہے۔ ایک جس طرح سے بلڈنگ کا حصہ دوسرے حصے کا، جو ایک پلرز ایک سائڈ کے دوسرے سائڈ کو مضبوط کرتے ہیں، اسٹرانگ کرتے ہیں، چاروں آپس میں کارنرز کھڑے ہوں گے تو ہی عمارت مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہے گی، اسی طرح سے مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گویا اس بلڈنگ کی مانند ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ تو جو بردرہڈ کا جو کانسیپٹ ہے، جو یونٹی آف دس امہ ہے، اس کا کانسیپٹ ہمیں اس شریعت کے اندر ملتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن کرجل واحد، جو مسلمان ہیں سب مسلمان ایک شخص واحد کی طرح، ایک آدمی کی طرح ہیں بالکل. اور اس ایک آدمی کی مثال آگے اس روایت میں آتی ہے ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ ایک شخص واحد، ایک انسان ہے، ایک مرد عورت جو بھی ہے، ایک ہیومن بینگ ہے، اس کے جب آنکھ میں درد ہوتا ہے تو اس کا گویا پورا جسم دکھتا ہے اس درد سے. یا اس کے اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر ایک آدمی ہے اس کے سر میں درد ہے، اب گویا سیمنگلی دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں ہے اس کو کیا پریشانی ہے، لیکن وہ سر کا درد اتنا شدید ہے کہ وہ اس کے پورا جسم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، وہ کونے پہ کہیں جا کے پڑا ہوا ہے. کسی کو مائیگرین ہے یا کسی کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا، اب اس کے سر میں درد ہے، کسی کو دیکھنے والے کو تو سمجھ بھی نہیں آ رہی اسے کیا پرابلم ہے، بٹ وہ سر کا درد اس کے پوری باڈی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اس کی تمام اعضاء میں ایچ اینڈ ایوری جو پارٹ آف دا باڈی ہے وہ گویا اس کو فیل کرتا ہے، اس کے سر کے پین کو. تو اسی طرح مسلمانوں کی بھی مثال اس ایک جسم کی مانند ہے. اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی، گویا اس آدمی کے سر میں درد ہے، تو اب پوری امت کی یہ تکلیف ہے. یعنی کیا سبحان اللہ، ایک اوسم قسم کا یہ کانسیپٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک آنکھ میں درد ہے تو پورے جسم کو اب تکلیف محسوس ہو رہا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اب پوری امت کی یہ پریشانی ہے، تمام اس کے جو مسلمان بھائی ہیں ان سب کے لیے پریشانی ہے. یہ جو بردرہڈ کا کانسیپٹ ہے اسلام میں، جو آپس میں بھائی جسے ہم بھائی چارہ کہتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جیسے کہ آگے روایت میں بھی آتا ہے ایک دوسری ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم ولا یسلم، یہ نہ اس کے اوپر خود ظلم کرتا ہے نہ کسی دوسرے کو اس کے اوپر ظلم کرنے دیتا ہے. اور یہاں تک آگے روایت میں آیا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا کسی پریشانی کے اندر اس کی سے نجات دلاتا ہے، اس کی کسی مشکل میں اسے ایز دینے میں یا اسے کمفرٹ دینے میں کوئی ذریعہ بنتا ہے، کوئی اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور قیامت کے دن کی اس کی جو سختی پریشانیاں یا مصیبت ہوں گی اسے دور فرمائیں گے. اور جو کوئی کسی مسلمان کو کی گناہ ہے، کوئی پریشانی ہے، اسے چھپائے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ داری فرمائیں گے، اس کے گناہوں کو چھپائیں گے اور اس کی درگزر فرمائیں گے اس کے اوپر سے. اسی لیے جو یہ المسلم اخو المسلم ہے کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور نہ وہ کسی اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ اسے حقیر جانتا ہے، یعنی اسے اپنے سے کمتر بھی نہیں سمجھتا، اپنے سے اسے ذلیل نہیں کرتا، نہ خود کرتا ہے نہ کسی دوسرے کے سامنے ہونے دیتا ہے. یہی اور آگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آگے فرمایا، اپنی ہاتھ کی انگلی سے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، 3 مرتبہ فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، کہ جو تقوی ہوتا ہے یہ اب دل کے اندر ہوتا ہے. یعنی بظاہر کوئی مسلمان دیکھنے میں اتنا بڑا مومن نہ بھی ہو، لیکن دوسرے کو جج کرنا، جو ایک بایاس کسی کے بارے میں اوپینین رکھنا، کسی کو پریجڈس طریقے سے جج کرنا، اس کے بارے میں فرمایا نہیں، ایسا مت کرنا. اپنا جو تقوی ہوتا ہے وہ تو دل کے اندر ہے، تمہیں کیا معلوم کوئی دوسرا تم سے کمتر ہے یا زیادہ ہے. اسی لیے اسے کبھی حقیر نہ جاننا. اخا المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ایک مسلمان کے لیے حرام ہے دوسرے مسلمان کا خون، جان، مال، اس کا عزت، آبرو، ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو اکرم، جو عزت دار ہے، معزز ہے، قابل اکرام ہے، قابل احترام ہے، وہ تو اصل میں تقوی والا ہے. اللہ بظاہر ظاہری حالتوں کو نہیں دیکھتا. اسی وجہ سے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور کس بات پر بیعت لی؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و نصح لکل مسلم، کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور ہر مسلمان کے ساتھ ایک مخلصانہ خیر خواہی کا رویہ اختیار کرو. اس بات پر باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی. ظاہر ہے اتنا ایمفسس کے ساتھ ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کا جو آپس کا تعلق ہے، اسے اتنی زیادہ ایمفسس اور امپورٹنس دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کرام نے اسے کر دکھایا. پھر
آپس میں واقعی ایک کی تکلیف کو دوسری نے اپنی تکلیف سمجھا اور اس کے پریشانیوں میں دکھوں میں اس کا ساتھ دیا اور ہر معاملے میں اس کی مدد کی، تو یہی کانسیپٹ آگے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایات میں دیا کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی ساتھ بھائیوں والا رویہ کرے۔ اسی لیے فرمایا ایک دوسری روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی کہ لا یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، کہ جو کوئی کسی دوسرے مسلمان کی خیر خواہی نہیں کرتا، کسی دوسرے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اور معاملات ہیں اس کی فکر میں جو بندہ نہیں پڑتا تو فلیس منہم، وہ ان میں سے ہے ہی نہیں، گویا کہ خدا نہ خواستہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہم احفظنا منہم۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کی ہر پریشانی دکھ تکلیف میں وہ اس کا ساتھ دینے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور اپنی طرف سے جو کوئی اس کے وسائل کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ اپنا بندوبست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ظاہر ہے یہی اس کے لیے بہترین اجر و ثواب کا باعث بھی بنے گا۔ جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جہاں تک کہ جب وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ یعنی عام طور سے ہوتا ہے اپنے لیے اچھی چیز چنی، دوسرے کے لیے جیلسی، بغض، حرص، کسی بھی بنیاد کے اوپر کم چاہا دوسرے سے، تو یہ نہیں کرتا۔ اسی لیے فرمایا کہ جس اللہ کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ اس کا شریعت نے ایک کانسیپٹ ہمیں دیا۔ ظاہر ہے کس لیول پہ اس کا معیار کیا ہو، اس کا سٹینڈرڈ کیا ہو، اس میں اکثر کنفیوژن بھی ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے بظاہر ان حدیث میں بہت سخت تنبیہ بھی ملتی ہے، لیکن کم سے کم جو منیمم کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کر سکتا ہے، تو کچھ حقوق ہمیں جو پتہ چلتے ہیں حدیث وغیرہ میں، اس میں بہترین ایک بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ تو گویا اور کچھ کرے نہ کرے، لیکن کم سے کم یہ 5 ایسے حقوق ہیں جو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کے ضرور ادا کرے۔ نمبر 1 از رد السلام، اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کو سلام کا جواب دے۔ نمبر 2 عیادت المریض، کوئی بیمار ہے اس کا دوسرا مسلمان بھائی تو اس کی عیادت کے لیے جائے۔ نمبر 3 از واتباع الجنائز، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کا مسلمان جاننے والا کوئی بھی یا نان جاننے والا بھی ہو تو بھی دیکھتا ہے کوئی جنازہ جا رہا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کی کوشش کرے۔ وإجاب الدعوہ، اور نمبر 4 از کسی نے دعوت کی، کسی نے انویٹیشن دی، کہیں بلایا تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اپنے سے کمتر نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے، چھوٹا بڑا جو بھی ہے مسلمان بھائی کا مسلمان بھائی پر حق ہے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور نمبر 5 فرمایا وہ تشمیت العاطس، کہ چھینک آتی ہے، جو ایک بندہ سنیز کرتا ہے تو وہ جب الحمدللہ کہتا ہے تو اسے یرحمک اللہ کہے۔ بہرحال یہ 5 ایسے چھوٹے چھوٹے بیسک حقوق بتا دیے جو کہ ایک مسلمان کو اپنے اوپر لازم سمجھنے چاہیے۔ اسی لیے فرمایا تھا حق المسلم علی المسلم، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ حقوق ہیں 5، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کی نماز میں شرکت کرنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا، اور اس کی چھینک آنے پر اگر جب سنیزز تو اس کو یرحمک اللہ کہے۔ یہ بھی ظاہر ہے اس کے اوپر پھر انشاءاللہ آئندہ کبھی بات کریں گے، لیکن یرحمک اللہ کہنا بھی از ویری امپورٹنٹ۔ اور اسی لیے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے لازم ہے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس کے بارے میں تو اتنی روایات کے اندر ہمیں امپورٹنس ملتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی، حضرت معاذ، حضرت ابن انس رضی اللہ عنہ اس کی، اور ایسی بہت ساری روایات میں ہمیں ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان بندے کو اگر
کوئی ایسا موقع ہے جہاں پہ کسی ایک مسلمان کی عزت آبرو کے اوپر کوئی کہیں بات چل رہی ہے، کوئی غیبت چل رہی ہے، کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے یا کسی کے اوپر گند کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، تو مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس مسلمان کو ڈیفینڈ کرے، اور جو بندہ ایسا کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا بہترین اجر و ثواب بھی ملے گا، ظاہر ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے من حما مؤمنا من منافق بعث اللہ ملکا یحمی لحمہ یوم القیامہ من نار جہنم، جو ایسا کرے گا، جو مسلمان کو پروٹیکٹ کرے گا اس کی ایبسنس کے اندر، کہیں ایک جگہ پر کسی ایبسنٹ ہے، کوئی بندہ وہاں موجود نہیں ہے لیکن اس کی عزت آبرو کی طرف کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اور یہ بندہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کی طرف سے جواب دیتا ہے، اور اس کی عزت آبرو کی، اس کی رسپیکٹ، جو اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے گویا، اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے جو اس کی گوشت کو جہنم کی آگ سے پروٹیکٹ کرے گا باقاعدہ، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو پھر خدا نخواستہ قیامت کے دن اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اس کی پوری جو جہنم کی آگ ہے وہ اس کا گوشت کو جلا کر اس کا بدلہ، اس کا جو بھی اس کی سزا ہے وہ بھگت نہ لے۔ تو بہرحال ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، وہ فرمایا کرتے تھے ما من مسلم یرد عن عرض اخیہ الا کان حقا علی اللہ یرد عنہ نار جہنم یوم القیامۃ ثم تلا هذه الآیہ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، کہ کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی جو عزت آبرو پر ہونے والے حملے کا جب جواب دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ذمہ ہوگا کہ قیامت کے دن اسے دوزخ کی آگ سے بچائیں گے۔ اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان فرمائی، جو قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہمارے ذمے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کان حقاً علینا، یہ ہمارے ذمے ہے، نصر المؤمنین، مؤمنین کی مدد کرنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ تو گایا بہرحال اس قسم کی بہت ساری ہمیں روایات ملتی ہیں کہ ایک بندہ جو مسلمان ہے اس کی رسپیکٹ، اس کی جو کریکٹر ہے، اس کی عزت، اس کی آبرو وہ اللہ کے نزدیک اتنی محترم ہے، اتنی رسپیکٹیبل ہے کہ دوسرے مسلمان کے لیے لازم ہے اس کی حفاظت اور اس کی حمایت کرنا، گویا کہ فرض ہے اس کے اوپر، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور دوسروں کے ساتھ مل کر وہ بھی اس میں شامل ہو جائے خدا نخواستہ، تو پھر اس کے اوپر سخت وعید اور خدا نخواستہ وہ گویا کہ سزا کا بھی مستحق ہو سکتا ہے۔ اللہم احفظنا منہم، بہرحال ہمیں اللہ ایسا بچنے سے محفوظ فرمائے اور دوسرے مسلمان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح معنوں میں جو احادیث میں آتا ہے، کیونکہ یہ جو بردرہڈ کا کانسیپٹ ہے، جو یونٹی آف دس امہ ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ایمفسس ہے ہماری شریعت کے اندر۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک جو مومن ہے وہ دوسرے مومن کے لیے گویا آئینہ ہے، مرر ہے، اور والمؤمن اخو المؤمن، اور دوسرے مسلمان، ایک مومن دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یکف عنہ ضیعتہ ویحوط من ورائہ، وہ اس کو کے ضرر اور اس کی جو تکلیف ہے اس کو اس سے دور کرتا ہے، اور اس کے پیچھے سے اس کی پروٹیکشن کرتا ہے، پاسبانی کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے۔ جس طرح سے ایک مرر ہوتا ہے انسان کے کوئی بھی چہرے پر کوئی داغ دھبا، کوئی نشان ہے، کوئی ایب نارمیلٹی ہے، وہ مرر اسے صاف صاف دکھا دیتا ہے۔ اب اگر وہ کوئی بری چیز ہے بھی اس کی چہرے پر تو وہ مرر میں دیکھ کر اسے صاف کر لیتا ہے۔ اور پھر مرر کا ایک دوسرا کمال یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو ادھر ادھر جا کے تو نہیں دکھاتا، صرف جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ اسی کو اس کی وہ برائی دکھاتا ہے۔ تو وہ مسلمان کو دوسرے مسلمان کا مرر کہنے کا مطلب یہی ہوا کہ وہ دوسرے مسلمان میں اگر کوئی برائی ہے بھی تو وہ اسے پیار محبت سے، حکمت کے ساتھ اسے دور کرنے کی فکر میں کر کے اور کسی طرح سے اس پریشانی سے نجات دلاتا ہے، اور یہ ہرگز نہیں کرتا کہ کہیں دوسری جگہ جا کے اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرے یا اس کے بارے میں غیبت میں پڑے، بلکہ اگر کہیں ایسا ہو بھی رہا ہو، کہیں برائی چل بھی رہی ہو تو وہ اسے ڈیفینڈ کرتا ہے ایک مسلمان بھائی ہونے کی حیثیت سے۔ اسی لیے بار بار فرمایا المؤمن اخو المؤمن، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اور بہرحال اسی لیے بار بار روایات میں یہی آتا ہے کہ
جو عام ایک مسلمان ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور بہرحال ایک روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. لا یرحم اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم نہیں کرتا جو دوسرے مسلمان پر رحم نہیں کرتا، یعنی اس کے زیادہ اچھائی کا معاملہ نہیں کرتا، اس کے زیادہ اس کا اچھا نہیں سوچتا، تو پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خدا نخواستہ اس کے ساتھ رحم والا معاملہ نہ فرمائے، اس بات کا ڈر رہے گا. ایک روایت بلکہ اتنی اوسم قسم کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ملتی ہے، جس میں آتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو الرحمون ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر الرحمن کی رحمت ہوتی ہے. اور اسی لیے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم دنیا والوں پر رحمت کا معاملہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آسمانوں والا ہے وہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا. اور ظاہر ہے یہ بہت ہی ضروری بات ہے ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، رحم کا معاملہ کرنا، کیونکہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ تو گویا دوسرے مسلمان کا بھائی تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، وہ اللہ کا عیال ہے. اور فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ محبوب اپنی مخلوق میں وہی آدمی ہوگا ظاہر ہے جو اللہ کے عیال کے ساتھ اچھا احسان اور اچھا سلوک کرے گا، حسن سلوک کا معاملہ کرے گا. عیال کہتے ہیں ظاہر ہے جو ڈپینڈنٹس ہوتے ہیں کسی بندے کا، عیال جو ہے اس کا کنبہ، اس کی فیملی، اس کے بچے، تو گویا ظاہر ہے کوئی کسی کے بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، کہ اس کے عیال کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، تو وہ بندہ ڈیفینیٹلی خوش ہوگا کہ یار یہ تو میرے ڈپینڈنٹس کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اسے ریوارڈ کرے گا ان ریٹرن. اسی طرح جو الخلق عیال اللہ کہا کہ انسان تو انسان، تمام جو تخلیق ہے اللہ کی مخلوق ہے وہ سب کی سب عیال اللہ ہے. تو ایک مسلمان کے ساتھ تو مسلمان کا معاملہ اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن تمام کی تمام جو مخلوق ہے ان سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ضروری ہے. انسان تو کیا، ایون جانوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کے لیے ہمیں شریعت میں بار بار اس کی ترغیب ملتی ہے. ایک روایت میں بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر قد لحق ظہرہ ببطنہ، کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے، ایک اونٹ کے پاس سے ان کی کا گزر ہوا، وہ بہت ہی پتلا سکڑا، یعنی اس کا پیٹ جو تھا لحق ظہرہ ببطنہ، اس کا پیٹ گویا کہ اس کی کمر پیٹ کے ساتھ ملا ہوا تھا، اتنا اس ہڈی سکڑ جانور تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اس جانور کے معاملے میں کہ اس کے اوپر سواری کرتے ہو، اس سے سارے معاملے کرتے ہو، اس کا اگر سوار ہو تو ایسی حالت میں ہو جب یہ ٹھیک ہو، اس کے اوپر ظلم نہ کرو، باقاعدہ فرمایا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے ایک گدھے کے پاس سے، حمار کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اس کے منہ پر گویا وہ جیسے فیشن تھا، لوگ گرم لوہے سے نشان بنا دیتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر یہ بات پسند نہیں آئی، اور آپ نے فرمایا کہ وہ شخص خدا کی رحمت سے دور اور محروم رہے گا جس نے ایسا بے رحمی کا کام کیا ہے. لعن اللہ من فعل ھذا، اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جس نے ایسا کیا، یعنی جانور پر بھی ظلم کرنے سے منع فرمایا. اور یہی بات بہت ساری روایات میں ہمیں ملتی ہے. انسان تو کیا، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کے لیے ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آتا ہے کہ عورت جو تھی وہ ایک امراتن مؤمساتن، یعنی چالو عورت، جو دھندے والی عورت، جسے پروسٹیٹیوٹ کہہ سکتے ہیں، یا جو بھی واٹ ایور، ایک گناہ گار ہماری بظاہر نظر آنے والی صورتوں میں، ایک ایسی بدچلن عورت کے پاس کہیں سے جا رہی تھی، اس نے ایک کتے کو دیکھا پیاسا، وہ ایک کنویں کے پاس بہت ہی اپنی زبان نکال کے جیسے پیاسا کتا تھا، اور وہاں یلہسو کا طلوع آتش، پیاس کے مارے وہاں پہ پڑا ہوا تھا، ہانپ رہا تھا، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی. اس عورت کو اس پر رحم آیا، اس نے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا اور اپنی اوڑھنی سے اسے کنویں میں ڈال کر پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلایا.
تو اس کے اوپر فغفر لها بذلک، اس کے اس عمل کے اوپر اس کی مغفرت ہو گئی. یعنی ایک بدچلن پراسٹیٹیوٹ نے بھی پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اس بات پر اس کی مغفرت ہو گئی سبحانہ و تعالیٰ. تو ایک طرف جو یونٹی آف دس امہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، تو اس لیے شریعت نے تو ہمیں یہاں تک سمجھایا کہ مسلمان بھائی ہے، اور بھائی تو کیا کسی دوسری عیال اللہ تمام مخلوق بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا کرنا گویا کہ ہم پہ لازم قرار دے دیا گیا. ایک روایت میں آتا ہے ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منه انسان او طیر او بہیمۃ الا كانت له صدقۃ، کہ ایک انسان ہے وہ کہیں پہ کوئی درخت، کوئی گھاس، کوئی پتا، کوئی پودا لگاتا ہے اور کوئی جانور کھاتا ہے اس یعنی کھیتی کو، اس درخت میں سے یا جو بھی، تو اس انسان کو اس کے اوپر بھی صدقہ ملتا ہے. ایک صحابہ کرام نے پوچھا جب اس عورت کی مغفرت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدچلن عورت کا مغفرت کا واقعہ سنایا، تو صحابہ کرام کو حیرانگی ہوئی اور انہوں نے باقاعدہ پوچھا ان لنا فی البہائم اجرن، کیا ہمیں ان جانوروں کے بھی ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے پر اجر ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل ذات کبد رطبۃ اجرن، کہ ہر جانور اس کو کھلانے پلانے میں بھی تمہارے لیے ثواب ہے. کھیتی باڑی، درخت وغیرہ، پودا یہ بھی لگا دیا کسی نے، اس پر سے بھی جس جانور نے کھا لیا تو اس پر بھی یہ صدقہ کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گا. اور ایون جانوروں کے ساتھ بھی جس نے اچھا برتاؤ نہیں کیا، تو جیسے مشہور واقعہ آتا ہے اور بار بار ہمیں بہت ساری کتب حدیث میں ملتا ہے، بخاری اور مسلم دونوں شیخین نے اسے ابن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے روایت بھی کیا، عذبت امرأۃ فی ہرۃ امسکتہ حتی ماتت من الجوع فلم تکن تطعم ولا ترسلها فتاکل من خشاش الارض. ایک عورت جس نے بلی کو ایک کیپچرڈ اے کیٹ، اس کو امپریزن کر دیا کہیں پہ اور اسے کھانے پینے کے لیے نہیں دیا، یا اتنی اسے گنجائش نہیں دی کہ وہ جا کے اپنا کھا پی لے کچھ، اور وہ بلی بھوک کے مارے مر گئی، تو اس بات پر اس عورت کو عذاب دیا گیا یا آنے والا ہے اس کے لیے اتنا خطرناک شدید عذاب کہ اس نے ایک بلی کو بھی کیسے مرنے دیا. بہرحال تو مسلمان کا بھائی ہے ہی ہے. المؤمن مرآۃ المؤمن، وہ گویا کہ اس کا آئینہ ہے. المؤمن اخو المسلم، وہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. تو جس طرح سے ایک سر کو تکلیف ہوتی ہے وہ دوسرے پوری باڈی کو فیل کرتا ہے، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا تو خاص طور سے خیال کرے، اس کی تکلیف پریشانی کو دور کرنے کی فکر میں لگا رہے، اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرے. اور بہرحال جس طرح روایات میں پتہ چلا تو مسلمان کیا دوسری تمام مخلوق بھی ہو، ایون جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہم پر اس شریعت نے لازم قرار دے دیا گیا. تو بہرحال یہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام کی تمام مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی، اچھا رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ بہت ہی اچھا معاملہ کرنے کی، اس کی تکلیف پریشانی کو دور کرنے کی، فکر کرنے کی، اور اس کے ساتھ دوسری فارم میں نیکیاں کمانے کے لیے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صحیح معنوں میں جیسے کہ حدیث میں آیا المؤمن کالبنیان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے گویا ایک عمارت ہے. تو ہمیں بھی آپس میں اس امت کو اس عمارت کی گویا ڈفرینٹ فارمز کے جو اسٹرکچر کے پارٹس ہیں وہ بن کے اور پوری عمارت کو جو اس امہ کی جو عمارت ہے، اس شریعت جس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اسے مضبوط ہونے کی اور مزید یونٹی اور اسٹرینتھن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.